پیارے ساتھیوں، موجودہ حالات میں جزیرۃ العرب میں اسلام کی نمائندگی کرنے والے مجاہدانہ صفات کے حامل ہزاروں علماء، مشائخ اور اولیاء کو موجودہ اسرائیل نواز سعودی حکومت نے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے، جن کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے پورے خطہ عرب میں مجاہدین کی تائید کی اور نہ صرف فلسطینی معاملے پر اسرائیل کی مخالفت کی، بلکہ سعودی عرب میں اسلام کے نام پر قرآن و سنت اور شریعت میں تعریف کرنے والے حکمرانوں کو آئینہ دکھایا۔ یقیناً اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ سلمان اور اس کا بیٹا محمد بن سلمان اسلام اور انسانیت کی تمام حدیں پار کر کے نہایت ڈٹھائی کے ساتھ صہیونی گود میں کھیل رہے ہیں، اور علماء کرام سے ان کی دشمنی اب پورے شباب پر آ چکی ہے۔ چنانچہ ان بزرگ اور اسلام پسند علماء کرام کو جیلوں میں ٹھونس کر ان پر ظلم و ستم کرنے سے ان لوگوں کا جی نہیں بھر رہا، اور اب جیلوں میں ان مشائخ کا بظاہر سسکیوں میں ڈوبا وجود بھی ان شیطانوں کو خوف میں مبتلا کر رہا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ممتاز عالم دین شیخ الماری پر دوران حراست اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کا دماغ مفلوج ہو گیا، اور افسوسناک طور پر اس کے باوجود بھی انہیں طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا، اور 5 ماہ انہیں قید و تنہائی میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے 59 سالہ عالم دین کی دوران حراست وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بارے میں اہل خانہ کو بھی کچھ نہیں بتایا گیا کہ شیخ کا جرم کیا ہے اور ان پر کس الزام میں مقدمات درج کیے گئے ہیں، لیکن ان کے قریبی ذرائع نے پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شیخ الاماری کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے دوران حراست ان کے شہید ہونے کا خدشہ ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں کو کسی قسم کی سہولیات حاصل نہیں ہوتی اور انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جیل حکام 70-80 سال کے بزرگوں پر بھی ذرا رحم نہیں کھاتے۔ اسی طرح شیخ الاماری کے قریبی دوست اور مسلم سکالر سفر الحوالی کو بھی 3000 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ اس کتاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر قاتلانہ حملے اور شاہی خاندان کے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ پر تفصیلی بحث تھی۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اب تک 350 سے زائد علماء و مشائخ کو سعودی حکومت کی طرف سے حراست میں لیا جا چکا ہے، جن میں امام حرم مکی شیخ صالح، جامع امام محمد بن سعود، الاسلامیہ کے استاد اور ممتاز بزرگ عالم دین شیخ ناصر العمر، شیخ ادریس ابکر، شیخ سلمان اودا، شیخ سفر الحوالی اور شیخ اوز القرنی شامل ہیں، جن میں سے صرف 16 جامعہ امام محمد کے اساتذہ ہیں۔ مشہور عالم دین شیخ اوز القرنی کا شمار عالم اسلام کی بڑی علمی شخصیتوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، اس لیے پوری دنیا میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شیخ القرنی کو گزشتہ سال حراست میں لیا گیا تھا اور ان پر 37 مختلف سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے تھے، جبکہ شیخ اودا کا سب سے بڑا جرم ان کا ایک ٹویٹ تھا، جس میں انہوں نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگت کی دعا کی تھی۔ بدقسمتی سے یہ ٹویٹ انہوں نے ایک ایسے وقت میں کیا تھا جب سعودی عرب اپنے اتحادیوں اور مصر کی مدد سے قطر کا ناطقہ بند کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ دوران حراست انہوں نے بھوک ہڑتال بھی کی اور ان کے انتقال کی افواہ بھی اڑائی گئی۔ شیخ اودا کے بعد گرفتاریوں کا یہ سلسلہ جاری ہے اور شیخ سلمان اودا کے بھائی خالد اودا کو بھی گرفتار کر چکے ہیں، جبکہ ان کی گرفتاری کے بعد امام حرم شیخ صالح الطالب کو بھی حق گوئی کی پاداش میں گزشتہ سال حج کے موقع پر پس زندان دھکیلا گیا، اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ انہیں بغیر کوئی وجہ بتائے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور اب ایک تازہ خبر کے مطابق سعودی عرب میں ایک عدالت نے خانہ کعبہ کے سابق امام اور مبلغ شیخ صالح الطالب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ یہ امام صاحب مختلف سعودی عدالتوں میں جج کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں، جن میں دارالحکومت ریاض کی ہنگامی عدالت اور مکہ کی ہائی کورٹ بھی شامل ہے، جہاں انہوں نے گرفتاری سے قبل کام کیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد انسانی حقوق کے گروپوں اور سعودی مخالف مختلف ذرائع ابلاغ ان کی سزا کو اس خطبے سے جوڑ رہے ہیں جو انہوں نے برائی کو مسترد کرنے کی اہمیت کے بارے میں دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اسلام کا قلعہ سعودی عرب بہت تیزی سے مغربی نظام میں تبدیل ہو رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں جگہ جگہ پر کیسینوز کھولے جا رہے ہیں، جہاں جوئے اور ڈانس پارٹیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو سراسر اسلام مخالف کام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک ایسا شہر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس کی میں سختی سے مذمت کرتا ہوں،
اور جلد از جلد اس شہر کو بند کر دینا چاہیے تاکہ ہم بدعتوں سے بچ سکیں۔ اس بیان کے بعد ان کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے حکومتی کاموں میں عمل دخل دینے کی کوشش کی ہے جسے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کیس کو ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ ان کے گھر میں چھاپا مار کر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر 4 سال تک عدالت میں کیس چلتا رہا، جس کے بعد انہیں ابھی کچھ دن پہلے 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یقیناً یہ ایک افسوسناک بات ہے کیونکہ انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ حقیقت کا حصہ تھی جنہیں کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ معزز دوستو، سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں ہوتا رہا جس نے نہ تو اسرائیل کے وجود کو کبھی تسلیم کیا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کے روابط قائم کیے تھے، لیکن ایسے اقدامات کے بعد سعودی حکومت اور اسرائیل کے خفیہ روابط کی باتیں سامنے آ رہی تھی جو اب خفیہ نہیں رہی، اور سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کے حق میں ایسے اقدام دیکھے گئے ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں کہ جب سعودی عرب اور اسرائیل ایک ہو جائیں گے۔ اور حالیہ پیش رفت کو دیکھ کر اس بات میں ہرگز کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اب اسلام کا مرکز یہودیوں کے ہاتھوں میں پہنچنے والا ہے۔ اس پیش رفت کے مطابق سعودی عرب نے بڑی شرط رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل فلسطین میں امن کی فضا قائم رکھ سکتا ہے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم باقی اسلامی ممالک کو اس کام کے لیے رضامند کر لیں۔ سعودی سفیر برائے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل 1967 والی سرحدوں پر واپس جائے تو سعودی عرب اسے کھلے دل سے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تسلیم کر لے گا، اور اگر اسرائیل یہ اقدامات کرے گا تو تمام مسلم ممالک اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے سعودی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ فلسطین پر اسرائیلی قبضہ پہلے بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، اور مغربی کنارے میں تعمیرات اور غزہ کا محاصرہ بھی غلط ہے، اور یہ ہمیشہ غلط رہے گا کیونکہ وقت بدلنے سے غلط صحیح نہیں ہو جاتا۔ دوستو، گزشتہ ماہ اسرائیلی میڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ تقریباً 20 امریکی یہودی رہنماؤں پر مشتمل ایک وفد نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور وہاں سینئر عہدیداروں سے ملاقاتیں کی، جبکہ اس وفد نے جن عہدیداروں سے ملاقات کی ان میں 6 حکومتی وزراء اور سعودی شاہی گھرانے کے سینئر نمائندے بھی شامل تھے، اور اس ملاقات کا مقصد ریاض اور تل ابیب کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے امکانات پر نظر ثانی کرنا تھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔